پوڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گیسٹ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ اس کے جوابات دیتے ہیں. اکثر اوقات وہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر جوابات ہوتے ہیں. تو اور اگر کوئی بہت بڑی نو بال ہو تو اس کو تو ہم کاٹ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آن دا لائن ہو اور کہتے ہیں کہ لائن جو ہے وہ اٹس امپس، تو اس کو ہم جانے دیتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی، یہ اسپیکر کی رائے ہوتی ہے. اور اکثر اوقات ہم ان کو بریف بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کبھی ہو جائے، ہم اس کے باوجود کہ ہم چیک کرتے ہیں، اگر نکل جائے کوئی تو اس کو درگزر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی تو خالد غیاث صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ بتانا کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. بہرحال ٹیلی ویژن سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو آج میں کوشش کروں گا کہ ان سے ایسے سوالات کروں کہ جن جوابات کا ہمیں بھی فائدہ ہو. خالد صاحب یہ بتائیں، آج کے پاکستان اور اس وقت کا پاکستان جب آپ جوان تھے، کیا فرق ہے؟ ہماری اس وقت یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا ہمارے. either we were very poor and then only few families were feudal. تو اس لیے کوئی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ والی بات نہیں تھی. اس لیے جو پہلے سال ہیں پاکستان کے وہ بہت سموتھ اور اچھے گزرے، کیونکہ ابھی وہ ان میں ویسٹڈ انٹرسٹ کی کلاس نہیں پیدا ہوئی تھی. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ آپ کا تعلق پی ٹی وی سے رہا ہے نا، جی یہ بتائیں آج وہ آرٹس کی وہ ویلیو نہیں ہے، آج لوگ اس کو اس طرح پسند نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے، تو آرٹسٹ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا، کیونکہ آرٹ اور کلچر جو تھا وہ چھوٹی ریاستوں پہ مقیم تھا. جی، اور باقی جو ریڈیو تھا اس کی ویجز اتنی کم تھی کہ they were not in a position to afford those artists. جی جی، اس لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ یہ لوگ ایون فار لیونگ زندہ رہ سکے. تو سب چھوٹی ریاستوں میں ان کے اپنے کلاسی گویے ہر ہوتے تھے. تو جو پاکستان بنا تو جب مسلمان گھرانے آئے بڑے اچھے، تو ان کی حالت فاقوں پہ تھی، بیکاز ریڈیو پاکستان کوئی زیادہ پیسے دے نہیں سکتا، ٹی وی کا بھی وجود نہیں تھا. تو ان کے بڑے مشکل حالات گزرے ٹل کچھ پھر شرفا میں جو انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بلانا شروع کیا، تو ان سے ان کی دال روٹی چل رہی تھی. they were not rich. نہیں، میں رچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علم کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بڑا شوق تھا، نہیں وہی کوالٹی کا شوق تھا. ہاں، نہیں، شوق تو کوئی خاص شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی رامپور سے آیا، کوئی اور ریاست سے آیا. تو یہ لوگ سارے گویے اسٹیٹ کے پٹیالہ سے آئے، ہوشیارپور سے آئے ایسے. تو یہ بیچاروں کو جو نئی کلاس یہ ڈیولپ ہوئی ہے 60s میں، جب ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بلانا شروع کیا تو ان کی بیچاروں کی دال روٹی چلی. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹس کی ایک اور آرٹ کی ایک کوالٹی تھی، وہ کوئی کم ہوئی ہے یا پہلے زیادہ تھی؟ دیکھیں، آرٹ کی کوالٹی ڈپینڈ کرتی ہے بندے پہ، وقت پہ نہیں کرتی. اور جو شروع کے جن لوگ پائنیئر ہوتے ہیں، پائنیئرس کو یو کانٹ کمپیٹ ود دیم، کیونکہ گریجولی یہاں پہ گفٹ، یہ تو اللہ کا گفٹ ہے، بندے کا تو کمال نہیں. اب جیسے نزاکت اور سلامت کی جوڑی تھی، نزاکت واز ویری گڈ ان گرامر، سلامت کو تان زیادہ اچھی تھی، تو ان دونوں کے کمبینیشن سے کام چلتا رہا. مگر جب تک آدمی کے پاس فلی گفٹڈ بندہ نہ ہو
وہ دیکھیں کہ ہمارا اگر کوئی کمال ہوتا ہے ہم 75 تک رک گئے ہیں اور اب 224 آ گیا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جب خالد صاحب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ہاتھ پیر کی پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کم ہے اور جتنا زیادہ زیادہ ان سے فائدہ لے سکیں. خالد صاحب جو میں نے ان سے بات کی تو 57-58 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تو ہم بھی وہاں رہے ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی پرانی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب میں سوال ان سے کرتا ہوں تعلیم کے بارے میں کہ اس وقت گورنمنٹ کالج کے کیا حالات تھے. آپ ذرا بتائیں گورنمنٹ کالج کے بارے میں. دیکھیں گورنمنٹ کالج واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان ہول آف پاکستان. جی اور ابھی اور اسکول اور یونیورسٹی جو کہ اب آ چکی ہیں دے آر ویری گڈ. ناؤ دے آر مچ بیٹر دین گورنمنٹ کالج. بٹ اس وقت گورنمنٹ کالج کا نام تھا اور سارے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس برائٹ ہوتے تھے دے ور ویئر ان آور ٹائمس. دوسرے یہ کہ ضیاء محی الدین اور محسن شیرازی انہوں نے ڈرامے کی ابتدا اوپن ایئر جو گورنمنٹ کالج کے باہر تھیٹر تھا وہاں سے سٹارٹ کیا اور ڈرامے کو صحیح گرامر کے اوپر ڈرامہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. اور گورنمنٹ کالج کا ڈرامہ آج تک نمبر 1 ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ کالج کی آج تک جو میوزک سوسائٹی ہے اور یہاں پہ حیات صاحب کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے نذیر احمد سوسائٹی اقبال نے اور پاکستان میوزک کانفرنس جی اس کا ہر سال کمپٹیشن ہوتا ہے. تو ابھی تک گورنمنٹ کالج کو جب سے اسٹارٹ ہوا ہے کوئی ہرا نہیں سکا. ایوری ٹائم دی ٹرافیز ود دا گورنمنٹ کالج. مگر یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی لمیٹڈ ہے اور جو اسٹریٹ اسمارٹ آر ان سچ اے لارج نمبر بیکاز ڈیو ٹو دی people can't understand this sophistication because we are very backward in everything. اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسئلے 40 سال تک ایک ہی جگہ کرتے رہے اور لوگ پسند طالب جاتے رہے. اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد نیکڈ ڈانسز پہ آ گئے. اچھا بہرحال یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے اور میری ریزرویشن ہے. گورنمنٹ کالج بہرحال ابھی بھی بہت ٹھیک ہے. اصل میں ریپوٹیشن کے حساب سے ادارے چلتے ہیں. میں گورنمنٹ کالج کی یہ بات نہیں کہ میں جنرل تھیٹر کی بات کی ہے کہ کنیڈ کالج کا بہت زبردست تھا ڈرامہ ہمیشہ. ویری گڈ ڈرامہ. اور اب لمز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، بڑا اچھا ان کا بھی کام ہو رہا ہے. اب پھر لوگ بیچنے کی طرف آ رہے ہیں. اچھا ویورز دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب خالد صاحب سے سوال کرتا ہوں تو میں ہنستا اس لیے ہوں. ایک تو تھوڑا سا ان کو سننے کا پرابلم ہے، دوسرے ان کا جو تجربہ ہے زندگی کا اور جو سال انہوں نے اس شعبے کے ساتھ منسلک رہے ہیں. آئی ایم جسٹ اے کائنڈ آف اے ڈراپ ان دا بکٹ یو نو ایز کمپیئر ٹو ہز ایکسپیرئنس. میں یہ چاہتا ہوں کہ اور بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ بات سنیں اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. ان کو سننے میں ہمارا فائدہ ہے. ہم اکثر ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں ان سے قصے سنتے ہیں. ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم ان سے کوئی کسی بات پر بحث نہیں کرتے. اگر کبھی کوئی ایسا پوائنٹ یہ کہہ بھی رہے ہوں تو پھر بھی ہم سن لیتے کیونکہ ان کی بات کو سننے میں ہمارا فائدہ ہے اور اپنی بات کو انہیں سنانے میں ہمارا نقصان ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ہماری ایجوکیٹڈ کلاس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اٹ واز اسٹارٹیڈ آن اے رائٹ لائن. ہم نے تھیٹر کو جو برٹش ٹریڈیشن ہے اس پہ ہم نے ٹرانسلیشنس کر کے اپنے پلیس کو چلانا شروع کیا. مگر کیونکہ میجورٹی ہماری ان ایجوکیٹڈ کلاس ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ دیر از ایکیوٹ minority which is intelligent. 99 people are just an ordinary people. تو جو اسٹریٹ اسمارٹ بوائز تھے وہ ان چیزوں کو ریڈیکیول کر کے بیکاز اٹ از کلوزر ٹو دا پیپل ہو آر سیئنگ دوز تھنگس، تو اس لیے وہ زیادہ اپیل ہو گئے. اور جنہوں نے رائٹ گرامر کے اوپر اپنا کام شروع کیا ان کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی. چلیں آپ سے ادب کے بارے میں پوچھیں. آپ کے دور میں جو ادب لکھا جا رہا تھا لاہور میں یا پاکستان میں
اور جو رائٹرز موجود تھے ذرا ان کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ہر جگہ اپنی جگہ کمال کا رائٹر تھا، مگر منٹو صاحب نے سب سے زیادہ نمبر لے لیے باقی لوگوں کے نسبت، کیونکہ ان کا ہر کہانہ کسی نہ کسی سچی کہانی پہ بیس کرتا تھا. دوسری جو سب سے بڑی خوبی ان کی تھی، جو پرانے لکھنے والے ہمارے تھے لوگ، جی جی وہ ٹو مچ ہیوی الفاظ یوز کرتے تھے عربی اور فارسی کے. جی جی اور منٹو صاحب جب امرتسر میں تھے تو ایف اے میں جب یہ تھے تو یہ ٹرانسلیٹر تھے فرام انگلش ٹو اردو میں اڈیپٹ کرنے سے. تو وہ انگلش کا جو انہوں نے ٹرانسلیشن کیا وہ اتنا ہیلپفل ہوا کہ انہوں نے اردو میں جو پلیز اور کہانی اپنی کتابیں لکھی وہ اتنی سلیس تھیں کہ اٹ از ایزی بائی دا کامنر ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیفیکلٹ ورڈز اور پرشین آف این عربک. بہرحال آج کا دن آپ کے ساتھ بڑا اچھا گزرا. بہت میرا زیادہ اچھا گزرا. میں نے فون کیا آپ کی خیریت پتہ کرنے کے لیے، تو جب آپ نے کہا کہ میں کار میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا یہ تو ڈرائیو کر رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو پکڑ لیا ورک شاپ میں ہونڈا کی. تو بڑا اچھا وقت گزرا. اور شکریہ اکرام صاحب کا بھی کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس کی ریکارڈنگ کی. مزہ کھانا کھایا جی، بڑے. تو آپ نے باتیں بہرحال اچھی کی. اسی کے ساتھ جو ہے آپ سے خدا حافظ اور سب سے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.